السلام علیکم فرینڈس، میں انمول کا ڈے 12 مطلب 12 دن آپ لوگوں کے ساتھ ہو گیا اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر کے، اتنا دل خوش ہو رہا ہے۔ اور آئی ہوپ کہ جیسے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھ رہی ہوں، اس طریقے سے آپ لوگ بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھ رہے ہوں گے اور کچھ اچھا، چاہے ایک پوائنٹ ہی صحیح مگر کچھ اچھا آپ لوگ کو بھی سننے کو مل رہا ہوگا۔ تو ہوپس ہو کہ آج کے چیپٹر میں بھی ہمیں کچھ ایسا یونیک اور اچھا سا سننے کو ملے جس کو سن کے ہم کہیں او ہو یہ تو دنیا ہی بدل گئی ہماری۔ مطلب بیچ میں کچھ چیپٹر ایسے تھے جیسے کہ لوگوں سے آبسیشن کے یار یہ ہماری زندگی سے چلا گیا تو ہم جی نہیں پائیں گے، ہم مر جائیں گے فلاں فلاں، اور ایک یہ تھا کہ ویٹ لاس۔ یہ دو چیپٹر مجھے بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگے تھے۔ اور نا اب دیکھتے ہیں کہ 12ویں دن میں ہم کیا سیکھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا 12واں دن۔ الہدیہ میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے میری کوشش تھی کہ میں بالکل ویسی اسٹوڈنٹ بن کر دکھاؤں جیسی میں اسکول اور کالج میں تھی، یعنی کہ بیک بینچر، وقت پر اسائنمنٹ نہ کرنے والی، ہوم ورک کبھی نہ مکمل کرنے والی اور ٹیسٹ سے پچھلی رات پڑھنے والی، اور ہاں میری سب سے بڑی خوبی ماشاءاللہ بہت چھٹیاں کرنے والی۔ میں ساری زندگی ایک بہت بری اسٹوڈنٹ رہی ہوں۔ مجھ سے باقاعدگی سے صبح اٹھ کے کہیں جانے والے کام نہیں ہوتے، اس لیے میں ہمیشہ اپنا کام کرتی ہوں جہاں میں اپنی مرضی سے جاؤں۔ کسی شے کو مسلسل کرنا مجھے بور کر دیتا ہے، اس لیے میرے لیے عادتیں بنانا اور ان کو پختہ کرنا بہت مشکل رہا۔ ہاں تو میں کہہ رہی تھی الہدیہ میں بھی ایسی ہی اسٹوڈنٹ تھی میں کلاس اٹینڈ کر لیتی تھی، 4-5 روز بعد ایک چھٹی لازمن کرتی تھی، اور اسائنمنٹ جس دن جمع کروانی ہوتی تھی میں اس صبح الہدیہ جاتے ہوئے 45 منٹ کے سفر کے دوران انہیں حل کرتی تھی۔ اگر کسی دن کسی سپارے کا ٹیسٹ ہوتا تو میں وہ بھی وین میں تیار کرتی۔ میں پورا سپارہ الہدیہ کے راستے میں ہی دوہرا لیتی تھی اور کلاس میں جا کے ٹیسٹ دے دیتی۔ میرے 100 میں سے 93 یا 94 نمبر آ جاتے اور میں اسی میں خوش تھی۔ میں کبھی بھی لائق طلبہ کی طرح نہیں تھی جو 99.5 نمبرز پر افسردہ بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہمارا آدھا نمبر کہاں سے کٹا، کیسے کٹا، کیوں کٹا۔ بھائی میرے لیے یہی بہت تھا کہ میں پاس ہو گئے، میرے 93 نمبرز آ گئے، میں خوش تھی۔ اسائنمنٹ جیسی بھی ہو میں مارے باندھے کر ہی لیتی تھی اور مجھے کبھی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میرے کتنے نمبرز آ رہے ہیں۔ مجھے الہدیہ میں اس شے میں زیادہ دلچسپی تھی کہ آج کے دن میں کون سی آیت پڑھنے جا رہی ہوں، آج اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں میرے لیے کیا پیغام رکھا ہے۔ ہر روز مطلب ہفتے کے 4-5 روز میں صبح الہدیہ جاتے ساتھ ہی اشتیاق سے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتی اور بہت دلچسپی سے سپارہ کھولتی کہ دیکھتی آج مجھے اپنے گزشتہ روز کی الجھنوں کا کیا جواب ملتا ہے۔ میں ایڈوانس میں اگلی آیت نہیں پڑھا کرتی تھی، یہ چیٹنگ تھی۔ میں صرف روز کی آیت پڑھتی تھی اور سپارہ بند کر دیتی۔ مجھے ایسا کوئی دن نہیں یاد جب مجھے قرآن سے میرے مسئلوں کے جواب نہ ملے ہوں۔ یہ سب میں کیوں بتا رہی ہوں؟ کیونکہ ظاہر ہے مجھے شرمندگی تھی کہ میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں۔ مجھے کتاب سے دیکھ کے اسائنمنٹ حل کرنے جیسے کاموں میں کبھی دلچسپی نہیں ہوئی تھی۔ اسائنمنٹ میں ایسے سوالات ہوتے تھے جن کے جوابات غور سے لیکچر سن کے نوٹس لینے والے ہی دے سکتے تھے۔ مجھے یہ کام اتنا دلچسپ نہیں لگتا تھا۔ پرانے نوٹس کھولو، اسائنمنٹ کے جواب ڈھونڈو اور ان کو لکھتے جاؤ۔ مجھے دیکھ کے لکھنا پسند نہیں تھا، مجھے وہ لکھنا پسند تھا جو پہلے سے لکھا نہ گیا ہو، جو کہا نہ گیا ہو، جو وہاں موجود نہ ہو۔ لیکن پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا، میرے لیے الہدیہ کا سارا تجربہ ہی بدل گیا۔ یہ وہ دن تھا جب ہم نے سورہ بنی اسرائیل مکمل کی۔ یہ کورس شروع کے 6 ماہ بعد کی بات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن کے وسط میں ہے۔ کورس 1 برس کا تھا اور ہم نے ٹھیک 6 ماہ میں اس کو آدھا مکمل کر لیا تھا۔ ان دنوں میں مصحف لکھنے کا آغاز کر رہی تھی، البتہ ابھی وہ اشاعت کے لیے نہیں گیا تھا۔ مصحف کی ہیروئن کا نام میں نے محمل اس لیے رکھا تھا کیونکہ ہماری کلاس میں ایک محمل نام کی لڑکی تھی۔ وہ ایرانی تھی، اس کے بال سنہرے تھے اور وہ اونچی پونی باندھتی تھی، اس کی آنکھیں بھی شہد رنگ کی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی اور اس کی ایک بیٹی ہمارے اس کورس کے دوران ہی پیدا ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کی زندگی میں کیا چل رہا تھا مجھے علم نہیں تھا، بس مجھے اس کا نام اچھا لگتا تھا سو میں نے رکھ لیا۔ ایسے ہی ہمارے کورس میں ایک باجی تھی جو کافی دراز قد تھی اور ان کی آنکھیں بھی سبز تھیں، سنہری۔ ان کو ذہن میں رکھ کر میں نے فرشتے کا کردار لکھ دیا۔ مصحف ان میں سے کسی کی بھی کہانی نہیں تھی، بس کردار کے لیے انسپائریشن میں نے ان 2 لڑکیوں سے لی تھی۔ یہ مصحف کی پہلی قسط شائع ہونے سے 2 ماہ قبل کا قصہ ہے جب ہم نے سورہ بنی اسرائیل مکمل کی۔ ہماری کورس انچارج یعنی کلاس ٹیچر نے ہمیں ایک اسائنمنٹ دی۔ اسائنمنٹ 6 ماہ تک گئی، تمام اسائنمنٹ سے مختلف تھی۔
کورس انچارج نے کہا کہ آپ نے سورہ کی تمام آیت پر تدبر کر آنا ہے اور جو تشریح یا تدبر آپ لکھیں گی وہ کسی تفسیر کی کتاب سے مستعار لی گئی تفسیر نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی کی کاپی نہ ہو، وہ آپ کی اپنی سمجھ کے مطابق لکھی گئی ہو۔ ان دنوں میں اس گلٹ کا شکار تھی کہ میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، جو کہ میں واقعی نہیں تھی۔ اس روز جب کورس انچارج اسائنمنٹ اناؤنس کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ اسائنمنٹ ہے جو لکھ سکتی ہوں میں، یہ ایک اسائنمنٹ ہی ہے جو میں لکھوں گی۔ میں نے نیا پوائنٹر اور کاغذ کا ایک تازہ دستہ خریدا۔ میں پوائنٹر کبھی بھی پورا استعمال نہیں کرتی، جب وہ چند صفحے لکھ لوں تو اس کی نوک ویسی نہیں رہتی جیسے پہلے دن تھی، سو نیا پوائنٹر لے لیتی ہوں۔ یوں نیا پوائنٹر اور تازہ مہک والے کاغذ لیے میں گھر آئی اور مغرب کے بعد سپارہ لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے بڑی خوش خطی سے اسائنمنٹ بنائی، ایک ایک آیت کو سیاہ مارکر سے لکھ کر نیچے نیلے پوائنٹر سے اس کا تدبر لکھا۔ سورت طویل تھی تو اسائنمنٹ بھی طویل ہوتی گئی، لیکن دل نے کہا خیر ہے، یہ تو نمرہ کا پرانا مسئلہ ہے، ناول ہو یا قصہ، اسے غیر ضروری تفصیل میں جاننے کی عادت ہے۔ نمرہ کے الفاظ ہیں، نمرہ کی مرضی۔ صبح وین کے راستے میں نے اپنی کلاس فیلو سے پوچھا کہ انہوں نے اسائنمنٹ بنائی ہے یا نہیں، اور ان کے جوابات سن کے مجھے دھچکا سا لگا۔ جب کورس انچارج اسائنمنٹ اناؤنس کر رہی تھی تو کچھ لڑکیوں نے دھیان نہیں دیا، جس نے دھیان دیا اس نے اس کام کو سنجیدہ نہیں لیا، کیونکہ یہ کوئی رسمی اسائنمنٹ نہیں تھی جس کے مارکس ٹرم ریزلٹ میں جمع ہونے تھے۔ بہت کم لڑکیوں نے اسائنمنٹ بنائی تھی۔ کلاس میں جانے کے بعد جب میں نے اپنے ان کلاس فیلوز کی اسائنمنٹ دیکھی جنہوں نے کسی طرح اس کو بنا لیا تھا تو میں گمسم رہ گئی۔ سب نے پوری سورت میں سے 5 سے 10 آیت پر چند سطور کا تدبر لکھا تھا۔ مکمل سورت نہیں کرنی تھی کیا؟ میں نے اپنا شوق چھپاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نا، میری پڑھاکو کلاس فیلوز نے مزے سے بتایا۔ کلاس کے بعد ہم نے کورس انچارج باجی سے جا کے پوچھا کہ ساری سورت تو بہت طویل ہو جائے گی، ہم ایک دن میں کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس وہ چند آیت کر لو جنہوں نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا۔ اس نے بڑے فخر سے اپنی 2.5 صفحے کی اسائنمنٹ دکھائی۔ یہ ہوتے ہیں اچھے اسٹوڈنٹ، ٹیچر سے تفصیل سے بات پوچھ لیتے ہیں، میرے جیسے نہیں جن کو ٹیچرز جانتے تک نہیں اور جو اس ڈر سے سوال نہیں کرتے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے ظاہر ہو جائے کہ وہ کتنی چھٹیاں کرتے ہیں۔ تم اپنی اسائنمنٹ دکھاؤ، میری دوست نے آپ کے مجھ سے پوچھا۔ دکھاتی ہوں، میں نے تم سے کل کے لیکچر کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا، پہلے وہ بتاؤ۔ میں نے اپنی اسائنمنٹ کے کاغذات مزید بیگ کے اندر چھپاتے ہوئے بات بدل دی۔ میری یہ دوست قراقرم کا تاج محل کی بہت بڑی فین تھی، اس کو نہیں معلوم تھا کہ میں رائٹر نمرہ احمد ہوں۔ کچھ روز قبل اس نے مجھے بڑے افسوس سے بتایا کہ قراقرم کا تاج محل کی رائٹر نے اسے بہت رلایا تھا۔ آج اس کی بات پہ مجھے اتنا غصہ آیا کہ سوچا کاش میں تمہیں زیادہ رلایا ہوتا تمہیں۔ جب اسائنمنٹ جمع ہونے لگی تو میں مخمسے میں پڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ اسائنمنٹ نہیں دیتی، اتنی بے جا طویل اسائنمنٹ کون پڑھے گا؟ میں نے اس کو ویسے نہیں لکھا جیسے لکھنا چاہیے تھا، میں نے اس کام کو اوور ڈو کر دیا تھا۔ اگر میں اچھی اسٹوڈنٹ ہوتی تو بیک بینچر نہ ہوتی تو یہ نہ ہوتا، لیکن الہدیہ میں پہلی دفعہ کوئی اسائنمنٹ گھر بیٹھ کر بنائی تھی، جمع تو کروانی تھی۔ اسائنمنٹ دینے کے بعد بھی مجھے موہم سے امید تھی کہ شاید میرے اسائنمنٹ کورس انچارج کو اچھی لگے اور وہ مجھے ایک اچھے اسٹوڈنٹ کے طور پر یاد رکھیں۔ رائٹرز کا یہی مسئلہ ہوتا ہے، انہیں ریڈرز چاہیے ہوتے ہیں جو ان کا کام پڑھے، سمجھے اور اس کی قدر کرے۔ 2-3 دن کے بعد کی بات ہے، میں بریک کے بعد وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ بیک بینچر کی یہ بات ہوتی ہے کہ وضو میں وقت لگا دیتے اور پیچھے سے کلاس شروع ہو جاتی ہے، ڈنڈی مارنے کا کوئی موقع ہم ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ میں وضو کر کے کلاس میں واپس آئی تو مجھے یاد ہے کہ میرے بازو سے پانی ٹپک رہا تھا اور میں آستین نیچے کرتے ہوئے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہماری کلاس ایک بڑا ہال تھی، اس کی چھت بے تحاشا بتیوں سے مزین تھی، اس کی 3 دیواروں پر دیوار گیر کھڑکیاں تھیں جنہوں نے اسے مزید روشن کر رکھا تھا۔ ہر طرف نیلے اسکارف اور سفید یونیفارم والی لڑکیاں زمین پر بیٹھی اپنے چھوٹے ڈیسک پر قرآن رکھے ہوئے تھیں۔ اوپر اسٹیج پر کورس انچارج بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے ہال کے گلاس ڈور کے اندر قدم رکھا، بہت سی لڑکیوں نے میری طرف بازو سے اشارہ کر کے کہا، یہ ہے نمرہ۔ میں وہیں رک گئی۔ میری نظریں فوراً کورس انچارج کی طرف اٹھی جن کو لڑکیاں یہ معلومات فراہم کر رہی تھی۔ دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میرے جیسے اسٹوڈنٹ ایسے موقع پر فوراً سے یہ یاد کرنے لگتے کہ انہوں نے آخری غلط کام کون سا کیا تھا۔ سوچو نمرہ، ان کو کیا بات معلوم ہوئی ہے؟ یہ کہ میں نے لائبریری کارڈ گم ہو جانے کے باوجود کتابیں ایشو کروائی ہیں، یا یہ کہ میں نے فلاں ٹیسٹ میں چھٹی کی تھی، یا او نو، شاید انہیں معلوم ہو گیا کہ حدیث کی کلاس میں چٹ بھیج کے پوچھے جانے والا باغیانہ سوال میں نے کیا تھا۔ کورس انچارج نے مسکرا کے مجھے اپنی سیٹ پر جانے کا اشارہ کیا۔ میں آستین نیچے کرتے ہوئے اپنے ڈیسک تک آئی اور کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ کورس انچارج باجی نے میری طرف دیکھ کے مائک میں پوچھا، آپ ہیں نمرہ نیازی؟
क्लास में काफ़ी हद तक खामोशी थी। मैंने सर हिला के कहा, जी मैं हूँ, बस लाइब्रेरी की किताब का इशू ना हो, अल्लाह ताला, प्रॉमिस जल्दी वापस कर दूंगी। सलमा बाजी ने पूछा, ये असाइनमेंट आपकी है? साथ ही कागजात का पल्लंदा दिखाया। ओह, मेरा तनफ्फुस बहाल हुआ। मेरे आने से पहले यकीनन असाइनमेंट का तस्करा छेड़ चुका था। मैंने इस बात में जवाब दे दिया। मुझे बहुत सी असाइनमेंट्स मौसूल हुई हैं, लेकिन कोई असाइनमेंट इस जैसी नहीं थी। वो माइक में क्लास को मुखातिब करके कहने लगी, मैं आपके सामने इस असाइनमेंट का एक एक सफ़ा अलग करती जाऊंगी। आपने सिर्फ सफ़ाहात गिनने हैं। कोर्स इंचार्ज सलमा बाजी का मतलब था कि बाकी क्लास सफ़ात गिन गिन कर खुद को शर्मिंदा होने का मौका दे। और फिर सलमा बाजी ने एक एक सफ़ा पलटना शुरू किया। वो माइक पे और क्लास ऊंची आवाज़ में गिनती जा रही थी। 1, 2, 3, पूरे 25 सफ़ात की असाइनमेंट, 25 A4 साइज के सफ़ात बिना लाइन खाली छोड़े। 25वें सफ़े तक पहुंच के मेरा खून सेरों बढ़ चुका था और बाजी भी बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ की, जो यहाँ बताते हुए ज़ाहिर है मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। खैर, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा कि इस बच्ची को मैं बाय फेस नहीं जानती, लेकिन इसका नाम मुझे याद रहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ 2 तरह के स्टूडेंट्स के नाम याद रखती हूँ, जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया हो या बहुत कुछ बुरा। मैंने जो भी लिखा है खुद से लिखा है, किसी किताब से नकल नहीं किया, किसी और के अल्फाज नहीं लिखे। और ये बिल्कुल वही तदब्बुर है जो मैं चाहती थी कि जो आप लोगों लिखना सीखें और इस तरह कुरान पर गौर व फिक्र करना सीखें। मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं कुरान पर गौर व फिक्र तदब्बुर करके कैसे लिख लेती हूँ। मुझे ये चीज़ सलमा बाजी ने सिखाई थी। इनका तदब्बुर बहुत आला दर्जे का था। वो शहद की मक्खी वाला तदब्बुर जो मैंने नमल में लिखा था, वो इनसे एक इल्मी गुफ्तगू के दौरान मुझे समझ में आया था। मेरी किताब में लिखी बहुत सी बातें सलमा बाजी के बयान करदा तदब्बुर से सीखी गई हैं। एक सलमा बाजी और एक डॉक्टर इदरीस जुबैर, इन दोनों से मैंने डॉक्टर फरहत हाशमी के बाद बहुत कुछ सीखा है। अमल किया या नहीं, लेकिन सीखा ज़रूर है। इस दिन जब असाइनमेंट मुझे वापस मिली तो मैंने देखा एक एक आयत के तदब्बुर पर सलमा बाजी ने सुर्ख पेन से दुआएं लिखी थी। अल्लाह के इल्म और अमल में बरकत दे, इस दुआ को सलमा बाजी ने बार बार लिखा था। इस दिन मैंने सोचा था कि अब मैं हर सूरह पर तदब्बुर लिखा करूंगी, लेकिन मैं नहीं लिख सकी। सिवाय अपने नॉवेल्स में थोड़ा बहुत तदब्बुर शामिल करने के या कभी कभार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के, मैं इस तरह तदब्बुर नहीं लिख सकी जिस तरह लिखना चाहती थी। मैं हर दफ़ा आगाज़ करके छोड़ दिया करती थी। मुझसे रूटीन में करने वाले काम नहीं होते। मैं ये वाक़या आपको क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि ये पहली और शायद आखिरी असाइनमेंट थी जो मैंने ऐसे दिल से बनाई थी, और अगले दिन से मैं वापस अपनी रूटीन पर आ गई। मैं छुट्टियां करने लगी और मैं वही स्टूडेंट बन गई जो मैं हमेशा से थी। मेरे लिए आदतें बनाना सबसे मुश्किल काम था। इस वाक़ये ने मुझे अल हदिया में मशहूर व मारूफ कर दिया बतौर राइटर। मुझे 1-2 लोग जानते थे, मगर अब बहुत से लोग जानने लगे थे, जिनमें मेरी वो क्लास फेलो उफ़क अरसलान की फ़ैन भी थी। मेरे निम्रा अहमद होने का इल्म होने के बाद इसने एक दिन तक मुझसे बात नहीं की। दूसरे दिन इसने मुझ पर शदीद गुस्सा किया और हर पीरियड के बाद गुस्से से मुझे घूर के बता रही थी कि मैंने इसको ना सिर्फ रुलाया था बल्कि अपने राइटर होने का भी नहीं बताया था। बड़ी मुश्किल से वो राजी हुई। अल हदिया का कोर्स ख़त्म हुआ तो इसके बाद ज़िंदगी में कुरान का सिलसिला इस तरह से बरकरार ना रहा। सलमा बाजी कहा करती थी कि इस किताब को आपने छोड़ना नहीं है। मैं जो भी कर लेती वो पहले जैसी बात नहीं थी। कहाँ हर रोज़ के 6-7 घंटे सिर्फ कुरान पढ़ना और इसके बारे में सीखना, और कहाँ रोज़ सिर्फ 1-8 घंटा सिपारा पढ़ लेना और बाज़ दफ़ा कई दिन कुछ ना पढ़ना। ये दोनों चीज़ें कभी भी बराबर नहीं हो सकती थी। फिर मैंने एक काम करना शुरू किया। जब मेरे ईमान की हालत बहुत ही गुड़गू हो जाती है, और याद रखिए ईमान की हालत बदलती रहती है, तो मैं अल हदिया वापस आ जाती सिर्फ एक दिन गुजारने के लिए। अल हदिया मुझे हमेशा सुकून देता। इसके दरो दीवार, इसके ऊंचे सफ़ेद सुतून, इसमें गूंजती कुरान की तिलावत की आवाज़ें। मैं किसी ग्लास विंडो से झांकते हुए अंदर हॉल में सर झुकाए बैठे लड़कियों को कुरान पढ़ते देखती तो मुझे सुकून मिलता। वहाँ जगह जगह अहादीस और आयात की पोस्टर लगे होते थे। मैं इनको पढ़ के मज़ीद रिफ्रेश हो जाती। वहाँ काम करने वाली कुछ लड़कियों से मेरी बहुत दोस्ती थी। मैं अल हदिया जाती, घूमती फिरती, यादें ताज़ा करती, और फिर जब वापस आती तो मेरा ईमान रिफ्रेश हो चुका होता था।
ایسے ہی ایک دن میں ایڈمنسٹریشن کے آفس میں بیٹھی تھی اور میرے سامنے میری ایک بہت اچھی دوست بیٹھی تھی. عمر میں وہ مجھ سے 4-5 سال ہی بڑی ہوگی، لیکن اس لڑکی سے میں نے ہر دفعہ کچھ نیا سیکھا تھا. ہم روز قرآن پڑھنے کی روٹین بنانے کی بات کرنے لگے اور میں اسے بتانے لگی کہ کیسے میری روٹین پکی نہیں بن پا رہی. اس نے برائے بات مجھے بتایا کہ اس کی ایک جاننے والی لڑکی ہے جس نے شادی کے بعد قرآن حفظ کرنا شروع کیا تھا خود سے، بنا کسی استاد کے. اس کے 2 یا 3 بچے بھی ہوئے اور اس نے قرآن حفظ کر لیا اور اب وہ 5 سپارے ہر روز سناتی ہے. 5 سپارے؟ میری آنکھیں کھل گئیں. ہاں ٹھیک ہے، میں نے قرآ حضرات کو روزانہ 5-7 سپارے سناتے دیکھا اور سنا تھا، لیکن ایک شادی شدہ لڑکی جس پہ گھر اور بچوں کی ذمہ داری ہوں، وہ اگر روز کے 5 سپارے سنائے تو یہ انوکھی بات تھی. میں بہت متاثر ہوئی تھی. میں شاید ہی کبھی کسی سے اتنی متاثر ہوئی ہوں جتنی میں اس لڑکی سے ہوئی تھی. 5 سپارے! سبحان اللہ! اگر یہ لڑکی کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ اس روز گھر جا کے میں کافی دیر سوچ میں پڑی رہی. میں بمشکل 1 سپارہ سنا دوں میری بس ہو جاتی تھی، اور یہاں ایسے لوگ ہیں جو 5-5 سپارے سنا لیتے ہیں. میں تو اس کے مقابلے میں بہت پیچھے ہوں. وہ بھی تو انسان ہے، وہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ مجھے اس لڑکی کے واقعے نے بہت ہمت دی. میں نے سوچا کہ میں اب سے اپنی قرآن کی روز کی دہرائی بڑھاتی جاؤں گی. وہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں؟ اور میں نے ایسے ہی کیا. وہ لڑکی جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کا نام بھی میں نہیں جانتی تھی، جس سے میں کبھی ملی نہ تھی، میں نے اس سے بات کر کے پوچھا کہ وہ ایسے کیسے کر لیتی ہے. وہ لڑکی میرا گول بن گئی تھی. وہ میرا ایسا ٹارگٹ بن گئی تھی جس تک پہنچنا میری زندگی کا نصف العین بن گیا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے کرتی تھی، لیکن میری عمر کی لڑکی جس کی ذمہ داریاں مجھ سے زیادہ ہیں، اگر وہ کر سکتی ہے تو میرے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ میں یہ نہ کروں. اور میں نے اپنی فرینڈ کو فون پر روز قرآن سنانا شروع کر دیا. اس کو میں نے کہا کہ اب ہم روز مقدار بڑھاتے جائیں گے. وہ بھی بہت خوش ہوئی. اس نے کہا کہ ایسے زیادہ اچھا ہے. وہ بھی روز کا آدھا سپارہ یا 1 سپارہ سن کے بور ہو گئی تھی. یوں میں بھی تازہ دم ہو گئی. اب وہ ایک اندیکھی انجانی لڑکی میری زندگی کی سب سے بڑی انسپائریشن تھی. میرا ٹارگٹ 5 سپارے تھا اور میں نے اس ٹارگٹ کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے، اور یہ میری زندگی کا سب سے مشکل کام ثابت ہوا. میں نے 1 سے 1.25 سپارہ کر دیا، 1.25 سے 1.5، اور جب میں ہر روز 1.5 سپارہ سنانے لگی تو مجھے پیچھے سے بھولنے لگا. میں 1.5 سے 1.25 سپارے تک آئی تو میری زندگی کے دوسرے کام گڈ مڈ ہونے لگے. میں باتیں بھولنے لگی. میں نے 1.25 سے 2 تک آئی تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا. میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا. مجھے غصہ چڑھنے لگ گیا. مجھے ہر بات پر شدید غصہ آتا تھا. مجھے کوئی کچھ کہتا تو میرا دل کرتا تھا اس شخص کو کاٹ ڈالوں. کوئی مجھ سے بات نہ کرے، کوئی مجھے کچھ نہ کہے، مجھے اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. میں 2 سے 2.25 سپارے روز کے سنانے لگی تو میرے پاس کسی سے بات کرنے کا وقت نہ رہا. میرے سارے کام ادھورے ہونے لگے. ہر چیز آپس میں مکس اپ ہونے لگی. میں 2.25 سے 2.5 سپارے تک خود کو لائی اور میری نیند ڈسٹرب ہونے لگی. میرے ذہن میں ہر وقت قرآن کی آیات گردش کرتی تھی. یہ اچھی بات تھی ہے نا؟ آپ کے ذہن میں ہر وقت قرآن ہے. اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نیند میں سوتی جاگتی کیفیت میں ہر آیت دہرانے لگتی. میں کچی نیند میں کوئی سورت دہرانے لگتی اور کہیں سے کچھ بھول جاتا تو میں اسی وقت اٹھ کے قرآن کھول کے اگلی آیت دیکھتی، پھر سے یاد کرتی اور جا کے سو جاتی. میں ایک روز کے سنائے ہوئے 2.5 سپارے اگلے دن دوبارہ سنا دیتی اور تب بھی ان میں غلطیاں ہوتی تھیں. مجھے ہر روز کی وہ آیت جو اچھے سے یاد ہوتی تھی کسی دن اچانک بھول جاتی اور میں شدید فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی تھی. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اپنے بال نوچوں یا کسی کو ماروں. میں اتنی محنت کر رہی تھی. میں بار بار یہی آیات یاد کرتی تھی. ہر کچھ دن بعد جب ان کی باری آتی تو پھر سے وہی غلطیاں ہو جاتی یا کوئی نئی غلطیاں. کیوں سب کچھ ازبر نہیں ہوتا تھا؟ میں نے 2.5 سے 3 سپارے کرنے چاہے لیکن میں نہیں کر سکی. میری کمر میں درد شروع ہو گیا. میرے سر میں درد رہنے لگا. مجھے شدید غصہ آتا تھا اور ایک ناکامی کا احساس کہ میں اپنے گول سے بہت پیچھے ہوں. پھر آہستہ آہستہ مجھے ایک اور احساس شدت سے ہونے لگا، یہ کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گی. میں ساری زندگی کے کام بھی ترک کر دوں تو میں یہ نہیں کر پاؤں گی. میرا اتنا اچھا ذہن بھی نہیں ہے کہ کر سکے یہ سب کچھ. میں کبھی اس لڑکی کی طرح روز کے 5 سپارے نہیں سنا سکوں گی. اور اس خیال کی وجہ سے میں مزید محنت کرنے لگی. میں نے زندگی میں کبھی کسی چیز پر اتنے دیوانہ وار محنت نہیں کی جیسے ان دنوں اپنے قرآن روٹین بنانے کے لیے کی تھی. اور پھر 2 ماہ کی شدید محنت کے بعد کیا میں 5 سپاروں تک پہنچ گئی؟ نہیں، میں 2.5 سپارے سے آگے نہیں بڑھ سکی.
اور میں بہت برا محسوس کرنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں جتنا زیادہ سنانا چاہتی تھی اتنی ہی میری رفتار کم ہونے لگتی۔ میں 2:30 سے 2 پر واپس آنے لگی اور مجھے اتنی بے بسی شاید کبھی محسوس ہوئی ہو۔ ایک دن میں اپنی فرینڈ کو سورہ مزمل سنا رہی تھی۔ چونکہ مجھے قرآن کا ترجمہ بھی معلوم ہے، یعنی کہ عربی آیت پڑھو تو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کیا کہا جا رہا ہے، تو میں اس سورت کے دوران بار بار اڑنے لگی۔ میری دوست کہنے لگی کہ یہ سورت تو تمہیں بہت اچھی آتی تھی، اس میں کیوں اڑ رہی ہو؟ میں نے اسے جواب نہیں دیا۔ مجھے سورت یاد تھی، بس اس کا معنی کچھ ایسا تھا کہ میں سوچ میں پڑ گئی، کیا یہ میرے لیے فرمایا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ عام لوگوں کے لیے کہا گیا ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ میرا ذہن اسے کہیں بہتر ہے، میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اس سورت کے معنی کو نظر انداز کیا۔ میں آگے پڑھتی گئی۔ سورۃ القیامہ کی آیت پر میری زبان پھر لڑکھڑانے لگی۔ بہت بار پڑھی آیت آج مختلف لگنے لگی، لیکن پھر بھی میں نے اسے نظر انداز کیا۔ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہوتی شاید۔ اس روز سبق سنانے کے بعد بہت دفعہ مجھے وہ یہ آیت یاد آئی، لیکن میں بضد تھی کہ وہ میرے لیے نہیں ہے۔ میرا ٹارگٹ وہ لڑکی تھی، وہ 5 سپارے سنانے والی لڑکی۔ کچھ دن بعد مجھے دوبارہ 29واں سپارہ سنانے کا موقع ملا۔ اس دفعہ جب میں اس کو یاد کرنے لگی تو مجھے وہ یاد ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت ہار کے قرآن رکھ دیا اور پھر میں نے قرآن چھوڑ دیا۔ اگلے کئی ماہ تک میں قرآن نہیں پڑھ سکی، میں قرآن اٹھا بھی نہیں سکی۔ میں نے یہ جان لیا تھا کہ میں ناکام ہو گئی ہوں، اور ناکامی اتنی شدید تھی کہ مجھ سے قرآن اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ قرآن کا خیال ہی اتنا تھکا دینے والا تھا، اتنا بھاری ہوتا تھا کہ میرے سر میں درد شروع ہو جاتا۔ میں نے قرآن کو سرے سے چھوڑ ہی دیا۔ عرصے بعد جب میں نے قرآن پھر سے اٹھایا تو سب سے پہلے سورۃ مزمل کھولی۔ مجھے ایک طویل عرصہ لگا یہ سمجھنے میں کہ 5 سپاروں کے ہدف کو میں کیوں نہیں پہنچ سکی، اور کیوں میں نے قرآن چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ مجھ سے ناراض تھا، بس میں نے وہ نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، یہی بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہ 2 واقعات بتائے ہیں۔ ان 2 واقعات کو یہیں چھوڑ کر واپس پیچھے جاتے ہیں اپنے اصل کی طرف۔ اور ہمارا اصل کیا ہے؟ ہمارا اصل اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اگر آپ کو خود سمجھنا ہے تو اس کتاب کو سمجھنا ہوگا، اس کی حکمت اور دانائی کو اپنے اندر جذب کرنا ہوگا۔ اور ہمارا اصل ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، بنو اسد قبیلے کی ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ میں نے کہا، فلانی عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی۔ پھر اس کی نماز کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اتنا عمل کرو جتنی طاقت ہے، اس لیے کہ اللہ تو ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ بندہ اپنی عبادت جتنی چاہے بڑھا دے، اللہ اس کی عبادت سے نہیں تھک سکتا، لیکن بندہ تھک جاتا ہے۔ بندے کو وہ عبادت کرنی چاہیے اور اتنی کرنی چاہیے جو اس کو اتنا نہ تھکائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اللہ کو وہ اچھے اعمال پسند ہیں جن کو ہم خواہ تھوڑا کریں لیکن روٹین میں کریں، اپنی آسانی کے ساتھ کریں اور ان کو عادت ڈال لیں۔ ان دونوں واقعات میں نے اپنی طرف سے قرآن کے لیے کچھ کرنا چاہا تھا۔ ایک واقعے میں پورا سال کچھ نہ کرنے والوں میں سے تھی، اور سال میں نے صرف ایک اسائنمنٹ دل سے بنائی تھی اور میں نے اس کو 25 صفحات پر پھیلایا تھا، ایک بہت بڑا شارٹ۔ اس وقت مجھے لگا کہ کلاس میں سب سے اچھی اسائنمنٹ میری تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میرے مقابلے میں 4 صفحات والی اسائنمنٹ اللہ کو زیادہ پسند آئی ہوگی، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ہر روز دیا جانے والا ہوم ورک غور سے سنتی تھی اور اس پر عمل کرتی تھی۔ وہ اپنے استاد کی بات ماننے کو اپنی عادت کا حصہ بنا چکی تھی۔ اللہ کے نزدیک یقیناً ان چھوٹی چھوٹی اسائنمنٹس کو زیادہ پسند کیا جائے گا، کیونکہ وہ ہر روز اچھی عادتیں پر عمل کرتی تھی۔ دوسرے واقعے میں نے وہ کیا جو میرے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ میرے 5 سپانوں سے نہیں تھک سکتا تھا، میں تھک سکتی تھی۔ میں نے اپنا موازنہ ایک دوسرے انسان سے کرنا شروع کیا، جس کی ذہنی کیفیت، روٹین، عادات، گھر کا سسٹم میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں نے اپنا ایک گول سیٹ کر لیا اور مجھے بھول گیا کہ زندگی گول سے خوبصورت نہیں بنتی، زندگی اس گول تک پہنچنے کے سفر سے خوبصورت بنتی ہے۔ زندگی منزل کا نام نہیں ہے، زندگی سفر کو انجوائے کرنے کا نام ہے۔ ایک لڑکی جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ میرا مقابلہ اور موازنہ بن چکی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے ذہین نہ ہو، لیکن اس کے اندر مستقل مزاجی مجھ سے کہیں زیادہ ہو۔
وہ میری طرح ٹوٹی عادتوں کا شکار نہیں ہوگی. اس کو عادتیں بنانا اور انہیں برقرار رکھنا آتا ہوگا. وہ میری طرح کسی ایک شے کو آبسیشن بنا کے اس کے پیچھے نہیں بھاگتی ہوگی. وہ اپنی ایک عادت کر کے اپنا شیڈیول ایڈجسٹ کرنا جانتی ہوگی. مجھے سورۃ مزمل میں بار بار ایک بات بتائی گئی جس کو میں نظر انداز کرتی گئی. اللہ فرماتا ہے تم قرآن میں سے پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکو. تم اس میں سے پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو. سورۃ قیامہ میں مجھے بار بار بتایا گیا کہ تم اپنی زبان کو قرآن کو پڑھنے کے لیے تیز تیز نہ ہلاؤ. اس کو تم سے پڑھوانا اور یاد کروانا ہمارے ذمہ ہے. میں روز 5 سپارے اس لیے دہرانا چاہتی تھی کیونکہ جتنے زیادہ سپارے آپ ایک دن میں دہراتے ہیں اتنی جلدی ان کی باری دوبارہ آتی ہے. 5 سپارے روز دہراؤ تو 7ویں دن انہی کی باری آ جائے گی اور وہ بھولیں گے نہیں. لیکن قرآن اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرواتا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھلواتا ہے. میں اگر قرآن کو عادت بنا کے روز تھوڑا تھوڑا ہی سنا دیتی لیکن ہر روز سناتی اور کئی سال تک اس عادت کو برقرار رکھتی تو اتنے سال سنانے کے بعد مجھے قرآن پکا ہی ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کو ہمارے یہ بگ شارٹس نہیں پسند. اللہ کو ہماری اچھی عادتیں پسند ہیں. عادتیں انسان کو کامیاب کرتی ہیں, عادتیں انسان کو ناکام کرتی ہیں. اس تجربے نے مجھے ایک چیز سکھائی جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ کو زندگی میں کامیابی چاہیے تو آپ کو کچھ ایسی لائف لانگ عادتیں اپنانی ہوں گی جو کامیاب لوگ اپناتے ہیں. میں نے مشکل طریقے سے جان لیا لیکن جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا سسٹم ایسا بنایا کہ جب ہم کسی شے کے پیچھے خود کو تھکائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. کامیابی کے لیے ہمیں اس شے کو نرمی سے آہستہ سے اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا. جیسے پانی کے بہاؤ کے لیے آپ ذرا سا راستہ کھول دے تو وہ باریک سی ندی کی صورت اندر آتا ہے اور آپ کی دنیا کو سیراب کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ پانی کے راستے کے سارے بند ڈھا دے تو وہ کسی سیلاب کی طرح داخل ہوگا اور آپ کو بہا لے جائے گا یا ڈبو دے گا. یوں آپ اپنا آپ اس پانی میں کھو دیں گے جس کا مقصد آپ کو ہرا بھرا کرنا تھا. ہم سب محنت کرنا اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہم سب بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں. ہم سب کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہر بڑا کام بہت سی چھوٹی چھوٹی عادتوں سے مل کر بنتا ہے. آپ نے جہاں اپنی زندگی کے لیے گول سیٹ کرنا ہے وہاں آپ نے اپنا سسٹم بھی بنانا ہے. ایسا سسٹم جس کے ساتھ آپ چل سکے. میرے لیے 5 سپاروں والا سسٹم کارآمد نہیں ہے. میرے لیے 1 سپارے والا سسٹم کارآمد ہے. مجھے وہ سسٹم اپنانا ہے جو میرے مطابق ہو. اچھی عادتیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کی روٹین کو ڈسٹرب نہ کریں, نہ آپ کے دوسرے سسٹم کو تباہ کریں. آپ اچھی عادتیں کہاں سے اور کیسے بنانا شروع کر سکیں گے؟ میں اس کتاب کو نصیحتوں کی کتاب کے بجائے جو خود سیکھا ہے اس کو آگے سکھانے کی کتاب بنانا چاہتی ہوں. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اچھی عادتیں جو تھوڑی بہت بنائی ہے وہ کہاں سے بنائی. میں عادتیں اپنانے کا لفظ نہیں استعمال کرے کیونکہ کچھ عادتیں آپ کو بنانی پڑتی ہیں. میں نے اچھی عادتوں کی ابتدا اپنے بیڈ سے کی. جی ہاں, اپنے بیڈ سے. ایک دن میں نے ایک اسپیکر کی ویڈیو دیکھی جس میں اس نے ایک عجیب سی بات کہی کہ اگر تم دنیا کو بدلنا چاہتے ہو تو صبح اٹھ کے اپنا بیڈ بنایا کرو, یعنی بستر جوڑا کرو. ہے نا عجیب بات؟ لیکن اس عجیب بات میں آج کے انسان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز چھپا ہے. چاہے آپ گھر سے کام کرتے ہیں یا آپ ہر صبح آفس یا کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں, صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنا بیڈ بنانا کیوں ضروری ہے؟ میں نے جب سے صبح اٹھتے ہی اپنا بیڈ بنانا شروع کیا کسی مذہبی فریضے کی طرح تو مجھے احساس ہو کہ یہ چیز میری سستی دور کر دیتی ہے. ہم ہر وقت سستی کا شکار رہتے ہیں. جب تک چائے حلق میں نہ انڈیلو. میرے جیسے لوگ تو سستی بھاگتی ہی نہیں ہے لیکن ہم اپنا بیڈ نہیں بناتے. بستر جوڑنا آپ کو واپس بستر میں جانے کی ترغیب سے روک دیتا ہے یا آپ کو فریش کرتا ہے. میں صبح اٹھ کے اپنا بیڈ بناتی ہوں, بیڈ شیٹ جھاڑ کر دوبارہ بچھاتی ہوں, چاروں اطراف سے اسے میٹرس کے اندر اڑستی ہوں, بیڈ کور یا بیلنگ موسم کی مناسبت سے طے کر کے لیئرز میں یوں بچھاتی ہوں کہ جب دوبارہ میں اس میں لیٹوں یا بیٹھوں تو ذرا سا اٹھانے سے وہ کھل جائے, نہ کہ پورا اٹھا کے کھولنا پڑے. پھوڑ لوگ اس کو 4 تہیں لگا کے بچھا دیتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. پھر میں اپنے تکیے جھاڑ کر سیٹ کرتی ہوں. تکیے کے کھلے منہ کا رخ ایسا ہونا چاہیے کہ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ نظر نہ آئے. پھر میں کشن سیٹ کرتی ہوں, سیاہ سفید گولڈن کشن. مجھے بیڈ پر کشن رکھنا پسند ہے. پھر میں سائڈ ٹیبل سے رات کے مگ اور پانی کی بوتلیں وغیرہ اٹھا لیتی ہوں. اب میرا بیڈ بن چکا ہوتا ہے اور یہ بنا ہوا نفیس بیڈ مجھے دوبارہ اپنے اندر جانے سے روکتا ہے, خود پر جبر کر کے بھی. لیکن میرے دن کا آغاز ہو جاتا ہے. اب میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ کام کرنے اپنی مخصوص جگہ پر چلی جاؤں.
بیڈ اٹھتے ساتھ ہی جوڑ دینا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بیڈ آپ کو سست کرتا ہے، بیڈ آپ کو جذباتی کرتا ہے، لیٹے رہنے میں کامیابی نہیں ہوتی، آپ کا اینٹیڈوٹ آپ کو کامیاب بناتا ہے۔ ہر دن ایک نیا دن ہوتا ہے، ہر دن آپ کے پاس موقع ہے اپنی زندگی بدلنے کا یا ویسے ہی کاؤچ کے آلو بنے رہنے کا۔ اسی لیے یہ کچھ بنیادی عادتیں جو ہمیں ڈالنی ہیں، جو ہماری کامیابی اور ذہنی صحت کو جنم دیتی ہیں۔ صبح اپنا بستر بنانا ایک عادت ہے جو اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو اسے آج سے بنا لیں۔ دوسری عادت کیا ہے جو آپ کو اپنے ذہنی سکون کے لیے بنانی چاہیے؟ شاید آپ کو سن کے عجیب لگے لیکن یہ کرنے کے بعد آپ کو علم ہوگا کہ یہ کتنی ضرورت ہے۔ وہ ہے کہ آپ کی صبح اور رات کی اسکن کیئر روٹین۔ اسکن کیئر روٹین چند اسٹیپس ہوتے ہیں جن میں سے ہر کچھ روز، کچھ ہفتے میں 2 مرتبہ اور کچھ مہینے میں 1 مرتبہ کرنے ہوتے ہیں۔ آپ کی جلد آپ کے جسم کا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ بہترین اسکن کیئر روٹین میری رائے میں کورین اسکن کیئر روٹین ہے۔ اگر آپ کورین ڈرامے دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے اداکار چہرے پر بہت چکنے چکنے اور ملائم ہوتے ہیں۔ کورین اس بات پر زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ وہ میک اپ کے نیچے کیا لگا رہے ہیں۔ چاہے آپ مرد ہیں یا عورت، آپ کو اپنے آپ کو اتنا وقت دینا چاہیے کہ آپ اپنی اسکن کیئر روٹین بنا سکیں۔ میں نہیں کہتی کہ آپ لمبے لمبے عمل کریں، صرف 4 اسٹیپ ہر روز رات اور صبح میں کیے جائیں۔ نمبر 1، رات سونے سے پہلے کلینزر سے چہرہ دھونا۔ اگر زیادہ صفائی درکار ہے تو ڈبل کلینزر استعمال کریں، یعنی پہلے آئل بیس کلینزر سے چہرہ دھویا، پھر واٹر بیس کلینزر سے دوبارہ چہرہ دھویا۔ نمبر 2، پھر چہرے پر نرمی سے ٹونر لگانا۔ ٹونر روئی کے گالے پر لگا کر جلد پر لگانا بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 3، پھر کوئی اچھا سا فیس سیرم لگانا۔ نمبر 4، اس کے اوپر آئے گی نائٹ کریم، اور اگر دن کا وقت ہے تو ڈے کریم یا سن بلاک۔ ایک آخری سٹیپ جو میں بہت شوق سے کرتی ہوں وہ ہے اسٹینشل آئل کا استعمال۔ یہ خوشبودار سا فیس آئل ہوتا ہے جو چہرے کی جلد کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے 2 قطرے انگلیوں پر لیے، ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کے ہلکا سا گویا اس آئل کو گرم کیا اور پھر چہرے پر تھپ تھپانے والے انداز میں نرمی سے لگا دیا۔ آئل تمام اسٹیپس کے آخر میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں چند چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتی ہوں، جیسے میری بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک خوشبودار کینڈل لازمی پڑی ہوتی ہے۔ کوئی ایک کتاب بھی میری بیڈ سائڈ ٹیبل پر موجود ہوتی ہے جس میں لگا بک مارک ہر روز چند صفحے ہی آگے سفر کرتا ہے، لیکن کم از کم وہ سفر تو کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں انسان کو کامیاب کرتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کی روٹین کو سیلف کیئر کہتے ہیں، اور اگر آپ کو خود سے محبت ہے تو سب سے پہلے سیلف کیئر پر توجہ دیں۔ ایک اور اچھی عادت جو آپ کو ڈالنی ہے وہ ہے ہر رات سونے سے پہلے اپنے فون یا ڈائری میں 6 باتیں لکھنا۔ 3 ایسی چیزیں جو اگلے دن آپ نے ذاتی زندگی کے لحاظ سے لازماً کرنی ہے، جیسے الماری درست کرنا، کسی کو کال کر کے عیادت کرنا وغیرہ، اور 3 ایسی چیزیں جو آپ نے اگلے دن پروفیشنل زندگی کے لحاظ سے کرنی ہے۔ اگر آپ گھر پر رہتے ہیں اور آپ کا کوئی پروفیشن نہیں ہے تو آپ ان 6 چیزوں کو ذاتی زندگی کے متعلق رکھیں۔ یہ 6 چیزیں آپ نے اگلے دن صبح اٹھتے ہی دوبارہ سے دیکھنی ہے اور سارا دن ان کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ 6 کی 6 چیزیں آپ کو کر ڈالیں، ہو سکتا ہے آپ ان کو نہ کر سکیں۔ رزلٹ اہم نہیں ہے، کوشش اہم ہے، سفر اہم ہے۔ ان 6 چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ان پر عمل کرنے کے لیے اپنے شیڈول کو ادھر ادھر کرنا اہم ہے۔ انسان 7 سال کی عمر تک جس وجہ سے سیکھتا ہے وہ ہے ہپنوسس، یعنی جو اس کے ارد گرد کا معاشرہ اس کے ذہن پر اثر ڈال رہا ہے اور وہ اس کو جذب کرتا جائے گا۔ 7 سال بعد وہ دہرائے جانے کے عمل کے ذریعے سیکھتا ہے، یعنی عادتوں کے ذریعے۔ چیزوں کو بار بار کرنے سے ہم اس کتاب میں کامیابی اور سیلف گروتھ کی جتنی باتیں پڑھتے آ رہے ہیں، چاہے وہ اسکن کیئر ہو یا وزن کم کرنا، ان سب میں ایک چیز مشترکہ ہے: نئی عادتیں بنانا۔ ایسی چھوٹی مگر بنیادی اور مضبوط عادتیں جو بڑے بڑے کاموں کو جنم دیں۔ لیکن آپ نے شاید ان عادتوں کو بنانے کی بہت دفعہ کوشش کی ہو لیکن آپ ایسا نہیں کر سکے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیوں؟ ہم یہ عادتیں کیوں نہیں اپنا سکتے؟ کیونکہ ہم چیزوں کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ ہم ہر روز تھوڑا تھوڑا کرنے کی حکمت نہیں سمجھتے۔ ہم ایک ہی دن میں جمپ لگا کر 5 سپارے سناتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام آپ بہت جوش سے شروع کریں لیکن کچھ دن کے بعد آپ بور ہو جائیں اور اس کو ترک کر دیں؟ ایسا اس لیے ہے کہ آپ نے اس کام کو اپنا گول بنایا تھا، عادت نہیں۔ آپ سے جب بھی کوئی کام نہ ہو رہا ہو، آپ یہ فیصلہ کریں کہ کل میں اس کام کے صرف ایک حصے پر کام کروں گا۔ جیسے مجھے کل اپنی ویب سائٹ پر کام کرنا ہے۔ میرا ویب سائٹ ڈیولپر کب سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر کام کر لیں، لیکن میں وقت نہیں نکال رہی۔ یہ سطور لکھتے ہوئے مجھے خود بھی احساس ہو رہا ہے کہ میں نے اس کام کو پیچیدہ کر دیا۔ مجھے اس کام کو مختلف حصوں میں بریک کرنا تھا، اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنا ہے،
यूं हर रोज मैं इस काम के एक टुकड़े पर अमल करूंगी। मैंने अलहदिया के पूरे साल में एक ही दफा इतना लंबा सा तदब्बुर लिख दिया कि इसके बाद कई दफा कोशिश की, लेकिन हर दफा मैं जब भी तदब्बुर लिखने बैठती मैं इतना लंबा लिख देती कि चंद दिन बाद थक कर छोड़ देती। हम आदतें इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हम चीजों को बहुत बड़ा कर देते हैं। हमें चीजों को छोटा और सादा रखना होता है। अगर आपको किसी शय को आदत बनाना है तो इसे सादा रखें। मैंने स्किन केयर रूटीन सिर्फ मुंह धो के नाइट क्रीम लगाने और सुबह चेहरा धो के सनस्क्रीन लगाने से शुरू की थी, और आज मैं 10 के 10 स्टेप आसानी से मुकम्मल करती हूँ। आपकी आदतें वो बीज हैं जो आपने अपनी ज़ात की क्यारी में बिखेर दिए। हर रोज इन पर बाकायदगी से अमल करना इनको पानी देने जैसा है। चंद दिन तक कोई फर्क नजर नहीं आएगा, फिर अचानक एक दिन आप खुद में एक कोंपल फूटते देखेंगे। फिर आपके अंदर से शाखें निकलेंगी और वो इन सिमतों में जाएंगी जहां से आप ना वाकिफ थे। इन शाखों पर फूल भी उगेंगे और कांटे भी। ये जितना सुकून देंगी इतनी तकलीफ भी देंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी अच्छी आदतों के रिजल्ट नजर आएंगे। एक के बाद एक मुश्किल मरहला आप इन्हीं छोटी छोटी आदतों के बायस सर कर लेंगे। लेकिन एक बात, आदतें इनकी पुख्ता होती हैं जो आदतों के रास्ते में आने वाली रुकावटों के लिए खुद को पहले से तैयार करते हैं। इनके पास पहले से एक प्लान ए और बी होता है कि अगर फला शय रास्ते में आई तो इसका ये हल निकालूंगा ताकि मेरी रूटीन मुतासिर ना हो। और आदतों के रास्ते में एक चीज बार बार हाइल होती है, वो है जिंदगी। जिंदगी हमेशा रास्ते में आएगी, बार बार रुकावट डालेगी। आप वॉक की आदत डालना चाहेंगे मगर तीसरे रोज आपकी एड़ी में दर्द शुरू हो जाएगा। आप डाइट फूड स्टार्ट करेंगे, 4 दिन बाद आपको किसी दूसरे शहर जाना पड़ेगा जहां रिश्तेदारों के घर रहने के बायस मुरगन ग़िज़ाएं खानी पड़ेंगी और आपकी डाइट खराब हो जाएगी। आप स्किन केयर रूटीन शुरू करेंगे, हर दूसरे तीसरे दिन आपके साथ रात को ऐसे वाकयात पेश आएंगे कि आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि आप चेहरा भी धोएं। सुबह उठने की रोज कोशिश करें तो ऑफिस, यूनिवर्सिटी या घर के काम ऐसे आपको रात देर तक जगाएंगे कि सुबह उठना नामुमकिन बन जाएगा। कभी कोई मेहमान आ जाएगा, कभी आपको कहीं जाना पड़ जाएगा। ये जिंदगी है। सिवाय कोरोना की वबा के दिनों के हम इंसान कब इतने दिन टिक कर घर बैठे थे? याद रखिए, ये नॉर्मल है। जिंदगी बार बार आपका रास्ता काटेगी। आपके हालात, इर्द गिर्द के लोग, आपके अपने बदलते मूड, ये सब जिंदगी है। लोग आदतें इन्हीं के दरमियान में रहकर बनाते हैं, इसलिए इनको आपने बहाना नहीं बनाना, इनके लिए पहले से तैयार रहना है। जैसे किसी दिन रात को स्किन केयर रूटीन का मूड ना हो तो इस दिन सिर्फ चेहरा धो के नाइट क्रीम लगा के सो जाओ। सिर्फ एक स्टेप कर लेना भी मुझे इस आदत में रखता है। यूं आदत छूटती नहीं है। अगले रोज मैं वापस अपने रूटीन में आ जाऊंगी। किसी दिन रात को देर से सोना पड़े और सुबह जल्दी ना उठा जाए तो मैं इन घंटों का हिसाब लगाऊंगी जो मैंने आज सुबह देर तक सोने में ज़ाया किए। इस दिन मैं कोई तफरीह, ड्रामे या सोशल मीडिया को वक्त नहीं दूंगी। मैं वहां से अपने घंटे काट के अपना काम मुकम्मल करूंगी। इतनी अच्छी हूं नहीं मैं, वैसे ही मिसाल दे रही हूँ। आपने अपने नफ्स को अपने ताबे करना है, खुद अपने नफ्स के ताबे नहीं होना। नफ्स क्या होता है? नफ्स एक तरह का आपका मूड होता है, आपका दिल होता है। इसको डिसिप्लिन करने की जरूरत है। इसको हर वो चीज ना दिया करें जो ये मांगता है। दिल चाहता है कि जो ये चाहे, लेकिन इसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए तो ये आपको बिगाड़ देगा। इसको आपने प्यार देना है, इसकी जरूरतें पूरी करनी है, लेकिन इसकी हर बात पर हार नहीं मान लेनी। आप जो आदत भी डालने जा रहे हैं, इसके रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको अच्छी तरह मालूम है। आपको अपने हालात और अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में भी इल्म है। आपने पहले से इन हालात के लिए तैयार रहना है। जिस दिन रुकावट आए, इस दिन अपनी आदत को बेशक थोड़ा कर ले, लेकिन अगले दिन वापस रूटीन में आ जाए। जैसे जिस दिन मैं कुरान का नया सबक याद ना कर सकूं, इस रोज मैं गुज़िश्ता रोज वाला सुना देती हूँ, लेकिन नागा नहीं आने देती, क्योंकि पिछला सुना दिया या इस काम को थोड़ा कर लिया ना करने से बेहतर है। हर चीज ना करने से बेहतर होती है। आपने नोट किया कि हमारे दीन में जुम्मे के रोज की सुन्नतों पे कितना जोर दिया गया है। हर जुम्मे को हम लाजमी गुस्ल करते हैं, चाहे हफ्ते के बाकी दिन हर दिन गुस्ल करते हो या ना। हम नाखून तराशते हैं, खुशबू लगाते हैं, मिसवाक करते हैं, सूरह कहफ की तिलावत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये सब हफ्ते के किसी एक दिन करना एक तरह से मुसलमान को डिसिप्लिन करने के लिए, ये आदत डालने के लिए। जुम्मे की सुन्नतों को मुकम्मल करने में कितना वक्त लगता है? बहुत ही थोड़ा। लेकिन अगर आप जुम्मे की सुन्नतों को सीरियसली लेते हैं तो हर जुम्मा होते ही आपको किसी ओसीडी के मर्ज की तरह इन सुन्नतों को पूरा करने की जल्दी होती है। जैसे ये ना किया तो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारी 5 वक्त की नमाज भी एक आदत है।
اسی لیے نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں۔ فجر اور عشاء کے علاوہ باقی نمازیں چونکہ آسان ہوتی ہیں اور نفس پر بھاری نہیں ہوتی، اس لیے ان کو بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز کو ان کے تمام فرائض کے ساتھ ان کے وقت پر سنت طریقے سے ادا کرنا، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے برسوں کی محنت سے نماز کی عادت بنائی ہو۔ آج آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ دھو کے نائٹ کریم لگا کے سونا ہے۔ اگر نائٹ کریم نہیں ہے تو کوئی سا بھی موئسچرائزر یا کریم لگا لیں، لوشن ہی لگا لیں، اور صبح اٹھ کے آپ نے فریش ہونے کے ساتھ ہی اپنا بستر جوڑنا ہے۔ آج کے دن آپ کو اس عمل سے نہ کوئی فائدہ ملے گا، نہ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی رونما ہوگی، لیکن آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے کیونکہ یہ عمل بیج ہے اور اس کی عادت پانی ہے۔ اوف اللہ، کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ جلدی جلدی آپ لوگ اپنا بتایا اور پھر میں اپنا۔ اچھا، میں نے یہ سیکھا کہ اب تو میں نے روز واک کرنی ہے، روزانہ واک کرنی ہے، اور یہ ہے کہ تھوڑی کروں، سٹیپس میں کروں، پر کروں گی ضرور۔ لائک اگر کسی دن ٹائم نہیں ملا تو گھر کا ہی 3-4 چکر لگا لوں گی، پر لگاؤں گی ضرور۔ تو اب آتے ہیں جی آج کے سوالات کی طرف۔ اپنی کس بری عادت سے آپ بہت تنگ ہیں؟ اپنی سوال نمبر 2 ہے، اپنی بری عادت ترک کرنے کے لیے آپ نے اب تک کیا کوشش کی؟ سوال نمبر 3 ہے، آپ کے خیال میں آپ اپنی بری عادت اب تک کیوں نہیں چھوڑ سکے؟ سوال نمبر 4 ہے، اس بری عادت سے آپ کی زندگی کو کس طرح نقصان پہنچ رہا ہے؟ سوال نمبر 5 ہے، گزشتہ 5 برس میں آپ یہ عادات کس حد تک بدلی ہیں، اور کیا آپ اپنے 5 برس پرانے وجود سے بہتر ہیں یا اس جیسے ہیں؟ سوال نمبر 6 ہے، وہ کون سی بری عادتیں ہیں جو گزشتہ 5 برس میں آپ نے ترک کی ہیں؟ یاد کر کے کم از کم ایک عادت کے بارے میں لکھیں۔ سوال نمبر 7 ہے، ایک ایسی اچھی عادت جو آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، یہ اچھی عادت آپ کی زندگی میں کس طرح بہتری لا سکتی ہے؟ سوال نمبر 9 ہے، اس اچھی عادت کے نہ ہونے سے آپ کو کس طرح نقصان ہو رہا ہے؟ سوال نمبر 10 ہے، آپ اس اچھی عادت کو اب تک کیوں اپنے اندر پیدا نہیں کر سکے؟ کیا چیز ہے جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے؟ سوال نمبر 11، کسی ایسی عادت یا اچھی تبدیلی کے بارے میں لکھیں جو گزشتہ 5 برس کے دوران آپ کے اندر پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 12 ہے، 5 سال پہلے والا آپ کا کم عمر وجود اگر آج آپ کے سامنے آئے تو آپ کے خیال میں اس میں اور آپ میں کیا فرق ہوگا؟ ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے تفصیلات لکھیں۔ اوف، کیا کیا لکھو، کیا کیا ہوتا ہو، سارا کچھ۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے او یہ بھی گندا ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے ہم سب سے برے، اور کبھی کبھی ایسے لگتا ہے ہم تو سب سے اچھے ہیں۔ اس لیے نہیں، آج کے جوابات میں آپ کو نہیں دوں گی، آپ سب نے اپنے اپنے الگ الگ کر کے اور اپنے دل میں رکھنا۔ مطلب مجھے بھی مت بتائیے گا، کمنٹ سیشن میں بھی مت بتائیے گا، پر اپنے دل میں رکھیں۔ تو بہت سارا آج ہم نے سیکھا ہے، لیکن جو اب فی الحال میرے مائنڈ میں آ رہا ہے نا کہ واک، مطلب واقعی میں یار ویٹ اگر ایک دفعہ گین کر لینا ہم تو جان چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خیر، آئی ہوپ کہ آج کا لیسن آپ کو اچھا لگا ہوگا اور میری باتیں سن کے آپ لوگ کو کچھ نہ کچھ موٹیویشن ملی ہوگی۔ اگر 1% بھی مل گیا تو بہت ہے نا یار۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے لیسن کے ساتھ، ایک نئی جرنی کے ساتھ۔ مطلب ہر ڈے ایک الگ الگ ہم لوگ چیز سیکھ رہے ہیں نا، تو ہر دن ہمارا نیا، ہر دن ہمارا الگ۔ تو انشاءاللہ آپ کل ملتے ہیں اور کچھ اچھا اور کچھ نیا سیکھیں گے۔ تب تک اپنا گرد و نواح اہل و عیال کا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا۔ چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، لو یو آل۔